کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. میں جی فی الحال تو ابھی ضیاء الدین ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہوں کراچی میں، بلنگ ڈپارٹمنٹ میں. اس کے علاوہ پریویس میں اس سے پہلے بول چینل میں تھا، تو بول چینل میں اینٹی مینجمنٹ میں تھا الحمدللہ میں. تو عامر لیاقت کی جتنی بھی ٹرانسمیشن ہوتی تھی ان سب کی الحمدللہ جتنی بھی گیسٹ مینجمنٹ ہوتی تھی وہ میرے پاس ہوتی تھی. ماشاءاللہ. میں جب پیر صاحب کا مرید تھا، سمجھ لیں کہ میں نے ایک طرح سے ان کو خدا بنایا ہوا تھا. اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس سینس میں کہ میں خدا تو نہیں کہتا تھا، عبادت تو میں اللہ کی کرتا تھا، لیکن معاملات میں ہر چیز جو بھی ہے، جو پریشانی ہے، ایک معمولی سا مجھے کیل بھی چپ گئی، کانٹا بھی چپ گیا تو فوراً فون کر کے پیر صاحب یہ مسئلہ ہو گیا، بتائیں. پیر صاحب یہ مسئلہ ہو گیا. میں بھی، میری وائف نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی اگر سر میں درد ہے تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، بلکہ تم دادا جی کی گھوڑی، یہ والا علاج ہے. واٹس ایپ پہ انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بھیجا کسی وجہ، تو میں نے صرف اس پہ جواب دیا تھا. میں نے کہا یہ وہی خواجہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہیں. تو اس پہ لوگوں نے کہا یار اچھا ہم سمجھ گئے تم کس چینل سے بات کر رہے ہو. یہ انہوں نے واٹس ایپ گروپ سے مجھے ریموو کر دیا. میں نے کہا خیر مجھ سے تو مجھے کوئی پرواہ. میں نے کہا بھائی پیر صاحب یہ مسئلہ ہو گیا. وہ پتہ نہیں کس اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے منہ سے نکل گیا کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے لو لگا لی. بس یہ چیز تھی میرے جو ہتھوڑی ایک کیل ٹھکی نا سر کے اوپر. خود پیر صاحب نے، پیر صاحب نے خود ہر شر میں سے خیر، ہر شر میں سے خیر نکلتی ہے نا. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ میرا نام ہے حسیب احمد زبیری. حسیب احمد زبیری بھائی کہاں سے ہیں؟ میں کراچی سے آیا ہوں. ویلکم جی آپ کو کراچی سے جیلم. کیسا رہا سفر یہ تو بتائیں. سفر ہمارا تھوڑا سا ٹف تھا کیونکہ ٹرین نے راستے میں کافی تنگ کیا. آپ کو تو پتہ ہے پاکستانی کی ٹرینوں کا کیا حال ہے، لیکن یہ کہ بس جستجو تھی، لگن تھی، یہاں پہنچنا تھا. میں تقریباً کو پچھلے 8-9 سال سے کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح سے جیلم جاؤں اور اپنے استاد محترم سے ملاقات کروں، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز مانع ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے نہیں آ پاتے تھے. اس دفعہ ہمت کر کے الحمدللہ حالات سازگار ہوئے تو ارادہ کیا اور الحمدللہ پہنچ گئے یہاں پر. اچھا آپ کے پنجاب سائڈ میں ریلیٹیوز ہیں کوئی؟ بالکل ریلیٹیوز ہیں. اچھا اچھا. ایون میں خود بھی اسلام آباد میں رہا ہوں 5 سال. میں نے جاب کیا ٹگ ریفائنری میں. صحیح ہو گیا. نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان کو ملنے کے بہانے ہی آ جاتے ہیں. ان کو ملنے کے بہانے میں کئی دفعہ آیا ہوں. اچھا. لیکن بس وہ جیلم کی کوئی سیٹنگ نہیں بن پاتی تھی. ٹھیک ہو گیا. ورنہ تو میں کئی دفعہ آیا ہوں. ابھی میں تقریباً 2 مہینے پہلے اپنی فیملی کو گھمانے کے لیے بھی گیا تھا سوات وغیرہ. تو اس کے بعد پھر میں نے الحمدللہ یہاں کا ارادہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ سازگار کیا. چلے جی آ گئے جی ماشاءاللہ. اچھا جی زبیری بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جی فی الحال تو ابھی ضیاء الدین ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہوں کراچی میں، بلنگ ڈپارٹمنٹ میں. اس کے علاوہ پریویس میں اس سے پہلے بول چینل میں تھا، تو بول چینل میں اینٹی مینجمنٹ میں تھا الحمدللہ میں. تو عامر لیاقت کی جتنی بھی ٹرانسمیشن ہوتی تھی ان سب کی الحمدللہ جتنی بھی گیسٹ مینجمنٹ ہوتی تھی وہ میرے پاس ہوتی تھی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا سے بھی جڑے رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں انڈائریکٹلی. ڈائریکٹلی تو نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی ابھی بھی ہمارا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آ جاتے ہیں اپنے اصل موضوع پہ. اب مجھے بتائیں کہ جو گھر سے آپ کو دین ملا، جو گھر میں پریکٹس ہوتا تھا، فرقہ دین مسلک، وہ کیا تھا؟ دیکھیں جی ہم نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی الحمدللہ وہاں پر جو تھا وہ شروع سے یہی شرک اور بدعت، مطلب شرک و بدعت اس سینس میں کہ وہ بہت زیادہ تو نہیں تھی لیکن جو پرانی رسومات چلتی بھی آ رہی ہیں ہمارے والدین سے کہ جی گھر میں کنڈے بھی ہونے ہیں، 11ویں بھی ہونی ہے اور مزاروں پہ جانا ہے اور وہاں جمعراتیں لگانی ہیں اور وہاں حاضریاں دینی ہیں اور یہ وہ سب چکر بازی. ہم بھی اسی میں ہی شامل تھے. اور جو تھی ایک پیر صاحب تھے، میں ان کا مرید تھا، بلکہ میری تو خواہش تھی کہ میں جب اکیڈمی آؤں تو میں اپنی یہ خیالات کا اظہار کروں. اللہ کا شکر ہے آج مجھے موقع ملا ہے. میں جب پیر صاحب کا مرید تھا، سمجھ لیں کہ میں نے ایک طرح سے ان کو خدا بنایا ہوا تھا. اللہ اکبر. نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس سینس میں کہ میں خدا تو نہیں کہتا تھا، عبادت تو میں اللہ کی کرتا تھا، لیکن معاملات میں ہر چیز جو بھی ہے، جو پریشانی ہے، ایک معمولی سا مجھے
کیل بھی چپ گئی, کانٹا بھی چپ گیا تو فوراً فون کر کے پیر صاحب یہ مسئلہ ہو گیا, بتائیں بھائی پیر صاحب یہ مسئلہ ہو گیا, میں بھی میری وائف بھی. تو وہی والی بات جس طرح علی بھائی کہتے ہیں کہ ہر شر میں سے خیر نکلتی ہے, الحمدللہ اس شر میں سے خیر یہ نکلی کہ ایک دن میں نے ان کو فون کیا تو میں نے کہا بھائی پیر صاحب یہ مسئلہ ہو گیا. وہ پتہ نہیں کس اس میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے منہ سے نکل گیا کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے لو لگا لی ہے. بس یہ چیز تھی, میرے جو ہتھوڑی ایک کیل ٹھکی نا سر کے اوپر. خود پیر صاحب نے خود ہر شر میں سے خیر, ہر شر میں سے خیر نکلتی ہے نا, دیکھیں ہر شر میں سے خیر نکلتی ہے. وہی والا واقعہ اکرمہ بن ابو جہل کا جو ہے کہ جب وہ کشتی ڈوبنے لگی تو ان مشرکوں نے بولا کہ اب اللہ کو پکارو, یہ والی بات. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میرا الحمدللہ. تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے لو لگا لی ہے. تو میں نے سوچا, میں نے کہا یہ انہوں نے کیا بات کر دی. میں نے اسی دن خیر نماز پڑھی, اللہ سے دعا کی, میں نے کہا اللہ پاک جہاں بھی جائیں لوگ دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں, تو اللہ پاک بس مجھے تو نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے, تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو لوگ حق پر ہیں اور قیامت تک حق کے ساتھ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو غالب رکھے گا. تو میں نے یہ دعا کی, میں نے کہا اللہ پاک ان کو میں شامل کر دے, اور اللہ پاک قرآن کے مطابق جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے اور مجھے ان خرافات سے نکال لے, تو میری مددگار. تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ راہ حق طلب کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب نہ دے. اللہ تعالیٰ آپ کو حق کا راستہ ضرور دکھاتا ہے. اور الحمدللہ پھر میں قرآن سے جڑا, قرآن کے ساتھ جڑتے جڑتے پھر مجھے علی بھائی کی ویڈیوز نظر آنا شروع ہوئی قدرتی طور پہ, اور میں پھر ان کو سننا شروع کیا. میں نے جب سنتے گئے تو الحمدللہ وہ پھر جو حق کی پہچان ہوئی ہے, تو وہ اتنے سالوں کی جو جدوجہد ہے الحمدللہ آج 1 فروری 2026 کو مجھے جہلم لے آئی ہے. اچھا, ٹرننگ پوائنٹ بن گیا وہ پیر صاحب کی بات. جی جی. اس سے پہلے کبھی بھی آپ کو یہ وہم نہیں آیا کہ ہم شرک کرتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ کی کیا دیکھیں فیلنگز تھی؟ کبھی بھی نہیں یہ سوچا کہ یہ پیر صاحب سے بات کرتا ہوں, یا آپ کو کسی نے سمجھایا ہو کہ یہ شرک ہے؟ تھا اس طرح کا کوئی معاملہ؟ بنیادی طور پہ تو دیکھیں جس طرح ہم علی بھائی کے لیکچر سنتے ہیں تو اس میں علی بھائی بھی کہتے ہیں, اور میرے ذہن میں بھی تھا بچپن میں, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک فطرت پہ پیدا کیا, اپنی فطرت پہ. اس کے مطابق ہر انسان کے اندر غلطی کا, نیکی کا اور بدی کا ایک قدرتی انسٹنکٹ موجود, ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے. آپ ایک کافر سے بھی پوچھیں تو وہ بھی یہی کہے گا یار چوری صحیح نہیں ہے, زنا صحیح نہیں ہے, شراب صحیح نہیں ہے, قتل صحیح نہیں ہے. وہ بھی اس مان کو مانتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ سائیڈ میں کر رہا ہوتا ہے. ہمارے نزدیک بھی ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی بت پرستی اور شرک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, لیکن کیا ہے انڈائریکٹلی شیطان نے ہمارے جو غلط کام ہیں اس کو صحیح کر کے دکھائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہم وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. میلادوں کے جلوس میں جانا اور نیازیں کرنا, نظر کرنا, بزرگوں کی وہ کرنا, بزرگوں کو اہمیت اتنی دینا, کیونکہ دیکھیں ہمیں بھی ہمارے اسلاف نے بھی ہمیں یونیورسٹی سے جوڑنے کے بجائے مزاروں سے جوڑا. صحیح ہے, ایسا ہی. انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ بھئی اگر سر میں درد ہے تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, بلکہ تم دادا جی کی گھوڑی یہ والا علاج کرو اور وہاں پر 7 جمعراتیں لگاؤ. تو ہم نے اسی کو سمجھ لیا تھا کہ بھئی یہیں پر سب کچھ ہمیں, کیونکہ ہم لوگ ظواہر پہ یقین کرتے ہیں. صحیح ہے نا, ظواہر پہ جب یقین کرتے ہیں تو ظواہر میں جو نظر آتا ہے ہوتا ہے اسی کے پیچھے چلتے ہیں. بہرحال ایک تھی شروع سے طلب میرے اندر کہ مجھے حق رستہ نظر آئے. میں شاید اسی کو حق سمجھتا تھا کہ شاید یہی حق ہے, کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا تھا. بس میرا سوال بھی یہی تھا جی, کہ یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو کسی نے کہا ہو کہ یہ شرک ہے, یا کبھی دل میں آیا ہو؟ کیونکہ آپ نے بتایا نا یہ تو پہلی ہٹ تھی جو مجھے پہلی دفعہ یہ فیل ہوا کہ یار یہ تو, پھر قرآن کی طرف آئے. اس سے پہلے قرآن پاک کبھی بھی نہیں اس طرح سے پڑھا, قرآن اس طرح سے سمجھ کے نہیں. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. ہم نے قرآن صرف ناظرہ پڑھا ہوتا تھا, وہی ظاہری بات ہے, مردے بخشوانے کے لیے, یا پھر رمضان میں وہ ریسنگ لگانے کے لیے کہ بھئی میں نے 10 قرآن ختم کر لیے, تم نے 15 کی. بالکل ایسا ہی ہے, یہ تھا سین, ٹھیک ہے نا. یا پھر یہ کہ رسومات کے لیے رکھا ہوا تھا. بالکل ایسا ہی. قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کبھی توفیق ہی نہیں ملی. جب اللہ کا شکر ہے ہم ماحول سے جڑے, علی بھائی کے ہم نے لیکچر سنے. علی بھائی کا پہلا تعارف کیسے ہوا؟ آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا؟ میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا, ترجمے کے ساتھ, سمجھنے کے ساتھ. ہاں, ترجمے سے نہیں شروع کیا تھا. اچھا, ترجمے سے شروع نہیں کیا تھا. میں نے قرآن پاک بہت عرصہ ہوا تھا کہ میں تلاوت بھی چھوٹ گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن پھر میں نے تلاوت شروع کی. میں نے کہا نہیں اللہ پاک کم سے کم تلاوت تو کروں. تلاوت شروع کی الحمدللہ. ترجمے سے یہ ہوا کہ دیکھیں میری جو وائف ہیں ان کی بھی ایک سوشل گیدرنگ ہے جو کہ اس طرح کے درس, ان کو ایک خاتون ملی, انہوں نے ان کو سب سے پہلے جو ہے تفہیم القرآن جو مولانا مودودی ہے وہ لا کے جلدیں دیں اور ان سے کہا کہ بیٹا اس کو پڑھنا شروع کرو.
تو میں نے بھی وہ کہا تھا، میں نے کہا کہاں پڑھو گی اتنی کتابیں، کہاں ٹائم ملتا ہے یہ وہ، لیکن میری وائف جو تھی وہ اس معاملے میں بہت وہ تھی، انہوں نے شروع کیا، انہوں نے پھر مجھے اس طرح موٹیویٹ کیا کہ حسیب تم بھی شروع کرو قرآن کو ترجمے سے پڑھنا، بھلے کسی سے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر میں نے کیا کیا، مجھے ٹائم ہی نہیں مل پاتا تو میں نے اپنے آفس میں ہی آن لائن ڈاؤن لوڈ کیا مولانا فتح محمد جالندری کا ترجمہ، اور کوشش کی کہ چلو ایک صفحہ تو پڑھیں. تو روزانہ میں صرف ایک صفحہ پڑھتا تھا، اور اس سے پھر جب مجھے ترجمے سے پڑھنا شروع ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو پتہ ہی نہیں تھا، 360 ڈگری ہماری لائف جو ہے وہ چینج ہو گئی. بالکل صحیح ہے. انجینئر صاحب کا تعارف پہلا کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف کیا ویڈیو تھی، کیا ہوا؟ ہاں اصل میں جو تھی نا وہ ویڈیوز یوٹیوب پہ سرچ کرتا تھا، جس میں جو خاص طور پہ جو ہمارے اہل تشیع علماء ہیں جو خلفائے راشدین پہ تبرہ کرتے ہیں، اس طرح کی ویڈیو میں دیکھتا تھا کہ یہ میں نے سنا ہوا تھا لیکن لائیو کبھی نہیں دیکھا تھا. تو اس میں دیکھتے ہوئے پھر مجھے ایک دن علی بھائی کی ایک ویڈیو نظر آئی، تو میں نے کہا یہ کون؟ میں نے ویڈیو دیکھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ ریفرنس سے بات کر رہے تھے کہ اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس حدیث میں یہ. تو جب میں یوٹیوب سے مجھے خود بخود ایک ویڈیو میں نے کلک کی علی بھائی کی، اور جب سے میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا. اچھا، کیا بات سمجھ آئی، کیا بات اچھی لگی؟ علی بھائی کی سب سے اچھی مجھے بات جو کلک کری نا وہ یہ کہ جب انہوں نے ریفرنس دیا نا باقاعدہ کہ اس آپ نے اگر یہ حدیث چیک کرنی ہے تو یہ حدیث اس کتاب میں اس نمبر پہ موجود ہے، زبردست. اور قرآن کی اگر آیت دیکھنی ہے تو آیت اس میں ریفرنس. تو پہلے ہم یاسر ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی ہم دیکھتے تھے، ان کا بھی ریفرنس لکھا ہوا آ رہا ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اتنی تیزی سے بولتے تھے کہ بعض دفعہ ہمیں سمجھ نہیں پاتا. علی بھائی نے جب ہمیں دینا شروع کیا نا تو علی بھائی کا ہمیں واضح طور پر نظر آیا، اور پھر امیجز کے ڈسپلے دکھا دیے ثبوت کے طور پہ. وہ چیز ہمیں بہت زیادہ اچھی کلک کری کہ ہاں اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہاں یہ پراپر ریفرنس ہونا چاہیے نا ہر چیز کا، منہ زبانی کہانیاں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہوگا. انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا، ماشاءاللہ عقائد و نظریات کی اصلاح ہو گئی، الحمدللہ الحمدللہ. دین جو ہے اپنی اصل شکل میں سمجھ آ گیا، الحمدللہ. اب مجھے یہ بتائیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، کچھ فیملی میں لوگ ہیں، جب آپ دین کے ساتھ اور خاص طور پہ انجینئر صاحب کے ایز اے اسٹوڈنٹ ان کو سننا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ کافی سارے کچھ واقعات، کچھ لوگ آ جاتے ہیں سمجھانے، کافی طرح طرح کی باتیں. آپ کے ساتھ کیا کیا ایکسپیرینسز ہوئے؟ میں دیکھیں میرے ساتھ ایکسپیرینسز تو یہ ہوئے کہ جب میں نے انجینئر صاحب کو سننے شروع کیا اس کے بعد میری وائف خود ان کے خلاف تھی، کہتی تھی کہ نہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس کا لب و لہجہ صحیح نہیں ہے، یہ حسیب تم دیکھنا ایک دن حقیقت اس کی سامنے آئے گی. میں نے کہا انشاءاللہ تعالی میں چاہتا ہوں کہ ان کی حقیقت سامنے آئے تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے اور باقی لوگوں کو بھی پتہ چلے. الحمدللہ ہوتے ہوتے اب یہ ہے کہ ان کو بھی حقیقت سامنے آ گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں یار یہ بندہ حق میں. دیگر جو میرے دوست احباب اور جو میرا سوشل سرکل ہے اپنا، اس میں یہ کہ جب بھی بات ہوتی ہے، اچھا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بات کروں دلیل کے ساتھ. میں کوشش کرتا ہوں کہ انجینئر صاحب کا ریفرنس نہ دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر ایک بائسڈ بن جاتا ہے. بالکل صحیح ہے کہ یہ بندہ ہاں انجینئر کے چینل سے تو وہ بندہ وہیں پر اس کو بولتا ہے نہیں یار تم سے بات ہی نہیں کرنی. بالکل میں چاہتا ہوں بات ہو کنوے ہو، انجینئر کو سائڈ میں رکھے، لیکن انجینئر صاحب کی جو تعلیمات ہیں انہی تعلیمات کو لے کے ہم بات کریں. انجینئر صاحب کا نام نہ ہے، وہ تو دنیا کو پتہ ہے، وہ تو ان کا نام آنا ہی ہے، تاکہ اگلا بھی بات سمجھے سنے کہ ہاں یار بات. میں نے اپنی یقین کرا میرے بڑے بھائی ہیں، سب سے بڑے بھائی، میں نے ان کو اس چیز کا تعارف کرایا. میں نے کہا آپ کہ جتنے بھی سوالات ہیں نا آپ ایک کام کریں قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کریں. جتنے بھی ذہن میں وسوسے ہیں نا آپ کو ان کے خود بخود آنسر ملنا شروع ہو جائیں گے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے کہنے سے ان کو وہ بھی اس چیز سے کنورٹ ہوئے، وہ بھی پکے بریلوی، وہ بھی انہی پیر کے وہ تھے کیا کہتے ہیں مرید جن کا میں تھا. تو الحمدللہ انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا. اب میں نے ان کو یہ نہیں بولا کہ میں انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، خود بخود یہ وہ ایک دو دفعہ میں نے اپنے اسٹیٹس لگائے واٹس ایپ پہ انجینئر صاحب کے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا تم ان کو سنتے؟ میں نے کہا آپ بھی کبھی ایک آدھ دفعہ ویڈیو دیکھ لیں، اچھی ہوتی ہیں، فائدہ مند ہوتی ہیں. الحمدللہ انہوں نے دیکھنا شروع کی اور وہ بھی اسٹوڈنٹ. دیکھنا فی الوقت تو اس کے علاوہ اور آپشن کو نہیں ہے، جو مسلم ہوگا وہ یہی پلیٹ فارم، اس کے علاوہ اور تو آپشن کو نہیں. بالکل صحیح ہے، صحیح ہو گیا. اچھا پیر صاحب کا کیا بنا؟ پیر صاحب ابھی بھی ہیں الحمدللہ. اور بس یہ ہے کہ ایک دفعہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ایک گروپ میں مجھے واٹس ایپ میں ایڈ کیا ہوا تھا. حق عالم دین ہے جی ماشاءاللہ، دیکھ لیں انہوں نے حق کی بات آپ کو بتا دی ہے. بالکل نہیں دیکھیں بحیثیت انسان میرے جو پیر صاحب ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. صحیح ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اپنا بڑا بھائی سمجھ. بالکل صحیح ہے. عقیدے کے اختلافات اپنی جگہ، اپنی جگہ، علمی اختلافات اپنی جگہ. میں نے ان کو کبھی بھی اس حوالے سے نہ کوئی وہ کہا کہ نہیں یہ ہے. میں چاہتا ہوں اللہ پاک ان کی بھی اصلاح کرے، آمین. اللہ تعالیٰ ان کو بھی قرآن کی وہ ہدایت عطا فرمائے جو اس رستے پہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، تاکہ ان کی بھی آخرت اچھی ہو. میں نہیں چاہتا کہ کسی کی آخرت برباد ہو.
ہمیں دنیا میں جو ایک موقع ملا ہے، ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اسی میں ہی ہمیں ہدایت کا رستہ مل جائے، تاکہ یہ کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ بالکل ان سے ابھی بھی میرا رابطہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی اس طرح ملاقات نہیں ہوئی، نہ کبھی کسی معاملے میں بحث ہوئی۔ ایک دفعہ واٹس ایپ پہ انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بھیجا کسی وجہ، تو میں نے صرف اس پہ جواب دیا تھا، میں نے کہا یہ وہی خواجہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہیں۔ تو اس پہ لوگوں نے کہا یار تو اچھا ہم سمجھ گئے تم کس چینل سے بات کر رہے ہو، یہ وہ، انہوں نے واٹس ایپ گروپ سے مجھے ریموو کر دیا۔ میں نے کہا خیر ہے، مجھ سے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن پھر ان کا فون آیا، مجھ سے بات نہیں، میری وائف سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ حسیب کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ اس کو پتہ ہے کہ طریقت کیا ہوتی ہے اور شریعت کیا ہوتی ہے۔ یہ میں نے کہا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت چھوڑ کے گئے تھے، یہ طریقت حقیقت یہ تو سب آپ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، یہ تو آپ لوگوں کی اس میں ویلیو ایڈیشن کی بھی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے یہ کرا ہے وہ ہے۔ آپ دیکھیں وہ کام جو ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، بھلے وہ نیکی کتنی بڑی لگ رہی ہو، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہر وہ کام جو نبی سے ثابت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جو صحابہ کرام سے ثابت ہے کسی درجے میں، اس کام پہ ہمیں لگنا چاہیے اور اس کام کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ صحیح ہو گیا ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اب گھر میں جس طرح آپ نے بتایا مسز ہو گئی، بھائی بھی ماشاءاللہ اب تو ایون ان کو بھی دعوت پہنچ چکی ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ سارے جو ہے راہ راست پہ یعنی سنت طریقے پہ آ چکے ہیں، اور بچے شچے باقی سب کو۔ بچے تو شروع سے ہی میں نے تو الحمدللہ سب سے پہلے ہی بچوں کو اپنے توحید کی دعوت دی ہے۔ میں نے کہا بیٹا کچھ بھی ہو جائے، گردن کٹانی پڑ جائے، جان دینی پڑ جائے، لیکن توحید کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ شرک و خدا خرافات اور بدعات میں کسی صورت نہیں داخل ہونا۔ یہ دنیا میں ہمیں ایک ہی موقع ملا ہوا ہے، بس اس کے بعد موقع نہیں ملنا کہ اصلاح کا، اسی میں اصلاح کرنی ہے ہمیں۔ اللہ اکبر، زبردست جی، صحیح ہو گیا جی۔ فرسٹ ٹائم آئے ادھر؟ جی میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں الحمدللہ۔ چلیں، استاد محترم کو کب سے سن رہے ہیں؟ استاد محمد محترم کو میں سن رہا ہوں 2008 کے اینڈ سے تقریباً۔ میری شادی ہوئی تھی، شادی ہونے کے بعد تقریباً کوئی 3-4 مہینے بعد ہی یہ سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا تھا، جو میں نے آپ کو پیر صاحب والا واقعہ سنایا، اور یہ اس کے بعد سے ہی اچانک بس ایک دن کلک ہوا، آفس میں بیٹھا ہوا تھا میں، تو فارغ وقت یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا، تو انجینئر صاحب کی ویڈیو ہے، اس پہ کلک کیا، جس وقت پرانی اکیڈمی میں جب ہوتا تھا، تو وہ میں نے ویڈیو دیکھی، اس کے بعد سے الحمدللہ۔ چلے آج انشاءاللہ ان کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہوگی الحمدللہ انشاءاللہ۔ اور اچھا لگا ہمیں آپ سے بات کر کے، آپ کی لائف سٹوری سن کے، بہت شکریہ۔ انٹرسٹنگ تھی، اور یہ لوگوں کے لیے بھی موٹیویشن بنتی ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ چلے جی، اب آپ بیٹھے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔